یہ ضمناً بات آگئی ایک حدیث دا خلاصہ مختصر عرض کر دینا، پھر وہ حدیث مکمل کر کے میں تقریر چھوڑ دے رہی ہے۔ پیرزادہ صاحب ساڑھے فخر اہل سنت جی، اللہ پاک نے تھوڑی جی عمر اندر بہت کم لے رہی، اللہ پاک نے عمر اندر برکت عطا فرمائے۔ رضا ثاقب صاحب ماشاءاللہ اللہ چشمے بات تو محفوظ رکھے۔ توجہ ہے میرے بات؟ آئے بھی ہے۔ وہ احمد شاہ اور دعا کر دیں ہنجیواں پڑھا کے، یا اللہ انہاں اپنے دی شرط محفوظ فرمائی۔ ٹھیک ہے، بہرحال حضرات سنو تو ایمان تازہ کرو، صرف ایک حدیث دا خلاصہ اور حدیث مکمل کر کے اجازت لواں گا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فقیہہ محدثہ منورہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سارے مومنہ دی ماں، جیڑا مومنے بولو انج بھی میں بولنا، سارے مومنہ دی ماں انج بولو، جیڑا انہاں دا روحانی بیٹا نہیں وہ نہ بولے سارے مومنہ دی ماں۔ بس اے یاد رکھی مومن اوہی جڑا عائشہ صدیقہ نو ماں مندہ ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم۔ اور سوال ذرا سنو، عرض کر دینے کملی والے آ اجازت دے میں گل کرا، ایک عرض کرا، ایک مسئلہ پوچھا۔ اللہ دی قسم سرکار نے نہیں فرمایا عائشہ انہوں ہی پوچھی جنہ میں رب نے دسیا ہویا ہے، یہ آپ نے کو نہیں فرمایا۔ فرمایا عائشہ پوچھ کی پوچھو نہیں، اچھا بول ہے، اچھا بول ہے۔ ہن سوال دیکھو کی ہے، سونیا جننے آسمان دے ستارے نے انیاں نیکیاں کسے دیاں ہیں؟ ایک بندے دا نام نہیں لیا، ایک بندے دا نام نہیں لیا۔ سونیا جننے آسمان دے ستارے نے انیاں نیکیاں کسے دیاں ہیں؟ اگلی گل تے بعد کرنگا، تنو اے نہیں پتہ لگا مومنہ دی ماں دا عقیدہ کی سی؟ اے نہیں پتہ لگا کہ مومنہ دی ماں دا عقیدہ کہ جو کوئی عمل کردہ ہے وہ بھی علم مصطفیٰ نے، تے جنہیں آسمان دے ستارے نے وہ بھی علم مصطفیٰ نے۔ اچھا سرکار فرما دے آجا میں نوکی پتا کو کی کردہ پیا، کنے تارے نے میں کو تارے گئے نہ پیا؟ فرمایا ہاں پتہ لگا مدینے والے نو امتی دے ہر عمل دا پتہ ہے۔ جی بھائی کہہ رہے ہیں میں سوا تک کہ نام نہیں لیا۔ عرض کی تھی سونیا کون ہے؟ میں عمر فاروق۔ ہن توجہ کر جڑی میں بھائی ایک اصل گل ہے جڑی سننی ہے نا، اسی تے ایک آیت پڑھ لئیے، ایک حدیث پڑھ لئیے۔ میں تے قواعد ہیں بینو سینئر عالم لوگ سید بیٹھے ہیں، یقین کرو ایک ایک حدیث میری آتے جو پڑھنا لکھ چھڑنا، میں ایک ایک حدیث 40 موضوع لکھے نے، ایک وائز دا یہ مقام تینا اہل علم اللہ کی مقام ہوئے گا۔ انہیں کو موضوع نے ایک حدیث پر شرط ہے قرآن حدیث پڑھنے والا حضرتہ غلام ہوئے۔ فرمایا نہیں نیکیاں میرے عمر دیاں نے، نیکی دا تعلق دماغ نال بھی ہے، نیکی دا تعلق اکھ نال بھی ہے، نیکی دا تعلق زبان نال بھی ہے، نیکی دا تعلق ہاتھ نال بھی ہے، نیکی دا تعلق پیر نال بھی ہے، نیکی دا تعلق ارادے نال بھی ہے۔ نیکی دیاں کئی قسماں نے، ایک بندے نے نیکی دا ارادہ کیتا ہے کر نہیں سکیا ثواب مل گیا ہے، ایک بندے نے گناہ دا ارادہ کیتا ہے رب کو لوگ ڈر کے نہیں کیتا تاں بھی نیکی ہے۔ نیکی پتہ لگا جو دماغ سوچ کے کیتیاں علم مصطفیٰ، جو دیکھ کے کیتیاں علم مصطفیٰ، جو سن کے کیتیاں علم مصطفیٰ، جو ہتھاں نال کیتیاں علم مصطفیٰ، جو پیر نال کیتیاں علم مصطفیٰ، جو قبض کیتیاں علم مصطفیٰ، جو ارادے نال کیتیاں علم مصطفیٰ، جڑیاں کیتیاں نے وہ بھی علم مصطفیٰ، جڑیاں کرنیاں نے وہ بھی علم مصطفیٰ۔ اس وقت فرمایا او خبردار تیرے ایک نبی ایک صدیق دو شہید نے جڑیاں کرنیاں نے وہ بھی جان دے جڑیاں ہو گئی ہیں۔ لمبا موضوع نہیں چھیڑنا چاہتا، حدیث مکانا چاہنا۔
کلمے لکھ یا اللہ کی لکھا فرمایا وما کانا وما یکون کلمے جو ہو گیا ہے وہ بھی لکھ تو جو ہونا ہے وہ بھی لکھ قلم نے سب تو پہلا تیرے تے میرے آقا دا نام لکھ چھڑیا یہ ہو گیا قلم نے سب تو پہلا تیرے تے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لکھیا ہن میں بالکل خلاصہ تے کلور تے وچ تھوڑے جہا حصہ بیان کرنا چاہنا میں ٹائم جڑا 5 منٹ میرے کول اور توجہ کرنا کیونکہ ایک پروگرام دے تحت نظام چل رہا ہے تو مینوں پابندی کدی کسی نے لائی تے نہ میں کسی دی آکھاں کدی چھڈیا ہی ہے نہ کہنے کی ضرورت یہ میں ویسے مناسب نہیں سمجھدا کہ نعت خواں بھی ہون تے اسی تے گھر دے بندے میزبان ہاں تے آپ بھی لگے رہے گھر بیٹھ کے میں گل کردا سا پیا پتہ نہیں کنے گل کیتی میں پتر لوکاں نوں سد کے آپ نہیں تقریراں کری دیاں 3 تے اسی آپ بیٹھے اس واسطے اے برکت واسطے آدھی سمجھو یہ مطلب ہے نہیں کہ مینوں منع کر رہا ہے مینوں کوئی پابندی ہے میرے تے وہ تو ساری منی میں برداشت کیتی میں صرف اس واسطے کہ اے مہمان نے تے میں تے اپنے عزیزاں کول بیٹھا ہاں حضرت توجہ سرکار قلم نے سونے دا نام لکھیا اج میں پیار نال بولیا نا تو ہی بول سرکار دا نام لکھیا انج نہیں جو نام لکھیا کڈی کھنڈی داتری انگ بول نہیں سونے دا نام لکھیا انج بول قلم نے رب دے محبوب دا اب میرا سن نام لکھیا اے محبت نے بولنا حضور دا غلام ہے قلم نے سرکار دا نام لکھیا کرنا جی نام لکھیا 1 لاکھ کئی ہزار نبیوں دے رسولاں دے نام لکھے عیسیٰ علیہ السلام دا نام لکھ کے قلم رک گئی عیسیٰ علیہ السلام دا نام لکھ کے قلم رک گئی رب نے فرمایا رک گئی ہے اور لکھ یا اللہ اور کدا لکھا فرمایا جی دا پہلا لکھی پھر لکھ جڑا پہلا لکھیا ہی نا ہن پھر لکھ سرکار دا قلم نے پھر سونے دا نام لکھیا تے عرض کیتی مولا جہاز تے 1 لاکھ تے کئی ہزار تاج نبوت والے تاج رسالت والے سیویاں والے کتاباں والے درجات والے معجزات والے کسی دا دورہ نہ لکھیا اول بھی یہ نہ ہے آخر بھی یہ نہ ہے تے کل رب نے فرمایا کلمے اول بھی یہی آخر بھی یہی اگر اول آخر اے نہ ہوندا وچلے کوئی نہ ہوندا ہے اے جنوں بھی کچھ ملیا اے محبوب دا صدقہ ملیا پنجابی شعر پڑھیے میں پنجابی اس وقت سارے پڑھ لو انہیں چردے چکے بیٹھے ہو ایک آواز نہ پڑھو جڑا نبی پاک دا غلام ہے وہ پڑھ لے جدا حضور نہ کوئی تعلق نہیں ہو نہ پڑھے بڈھا بیمار ہولی تے جوان ہاتھ چک کے جڑا نہ چکے سمجھا لے کوئی بادل سی بیٹھا ہویا ہے مل کے کہہ دیو کی نہ کیتا یار نے ایک یار کوئی ہاتھ تلے نہ کرے حضور دے ناتے بولو جی کوئی بدل سیب نہ کر جائے تو کی نہ کیتا مار جو ادھوں دے بیٹھو جی بتاؤں شرے وجہ سن اچھا پڑھو کی نہ کیتا یار نے ایک یار مزاجے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب میں ہلا سجایاں نے سرکار
اج دعا وینا ادو ہاتھ چک دیو رسول واسطے چکو کی نہ کیتا یار نہیں بولنا کہ یار واسطے رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار اور یہ بھی شیر پڑھنے دل کیتا اور میں عمدہ بھی کی ہے میں کڑا شیخ الحدیث ہاں دلی یاد نہیں بولو ہاتھ چکے بولو ہاتھ چکے بولو جیدہ دل حضور دی یاد واسطے وہ بولے دوجہ نہ بولے ہاتھ چکی رکھو اچھا بولو مولوی اللہ واسطے چکی ہاتھ تمہیں مزہ پہ آئے نا تجھے محفل چاہے ہو دلی یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان دلی یاد نہیں بنایا تیری یاد نہیں بنایا تیری ایک آواز تیری یاد نہیں بنایا تیری یاد نہیں بنایا تیری جیدہ دل حضور دی یاد واسطے پڑھ دے رہو دل یاد نہیں بنایا تیری یاد نہیں یا تیری یاد نہیں تیری یاد نہیں بنایا تیری یاد نہیں بنایا تیری دل تیرے خیال لنگ جاندہ راتی سونا سکنے تیرے نے تیری یاد بنا میرے محبوبہ جڑا سایہ آیا او حرام آیا تیری یاد نہیں بنایا تیری بنایا تیری یاد نہیں دل یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار ستے اکھیاں بنایا سونے دے دی اچھا بولو اکھیاں بنایا سونے دے دی واسطے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار دیدار واسطے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار فرمایا کلمے اے نہ ہوندا تے کائنات اندر کسے شے دا وجود نہیں سی ہونا توجہ فرمانا ذرا ہر نبی دے نام دے نال پتہ کلم کی لکھیا ہے جڑا مننے گا نیک عمل کرے گا جنت اندر جائے گا جڑا انکار کرے گا وہ جہنم اندر جائے گا لکھ دیاں لکھ دیاں لکھ دیاں لکھ دیاں جدو حضور دی واری آئی نا فرمایا نہ رکھی ایتھے ہو نہ لکھی جو اتھے لکھی آئی یا اللہ اے دی کی وجہ فرمایا او نہ مینوں راضی کرنا ہے میں اینوں راضی کرنا ہے انہاں مینوں راضی کرنا ہے میں اینوں راضی کرنا ہے اینوں میں محبت دیتی ہے دی امت دی اے روے گا اے دی امت نو میں معاف کراں گا میرا محبوب راضی ہو جائے گا تو میں عرض کر رہا سا بات مکائیے یا اللہ اے کون ہے فرمایا ہو جی صدقے تو انہوں پیدا کیتا ہے آج وعدہ کرو جو تو اڈا راج ہوئے تو اڈا کلمہ ہوئے تو اڈی شریعت ہوئے تو انہوں لوگ مندے ہون سمّا جاکم رسول مصدق لما میں صدقے جاواں وہ دی شان تو جنہوں رب فرماندہ پیا پھر شان والا آ جائے یہ تنظیم تظیم دی نا پھر شان خطاب کنہ نوے شان والے انہوں
خطاب کنہاں نوں ہے؟ شان والیاں نوں. پوری خدا دی خدائی ایک پاسے، ایک رسول ایک پاسے. رسول ہوندا جڑا لحاظ نال سب تو اعلیٰ تے افضل ہے، مگر ورفا بعد اج وعدہ کر جدو اے شان والا آئے اینو مننا بھی ہے، اے دی مدد بھی کرنی ہے. 1 لاکھ تے کئی ہزار آئے، پھر سرکار تشریف لے آئے، سرکار دی ولادت با سعادت ہوئی. 40 سال تو بعد اعلان کیتا اے غلط ہے کہ نبوت ملی ہے، غلط ہے. نبی عالم رواق بھی نبی ہوندا ہے، نبی ماں دے بطن چ بھی نبی ہوندا ہے. وحیاں نبیاں تے اوندیاں نے، جدے تے وحی آئے او نبی ہوئے، اے ضروری نہیں. او تے مریم علیہ السلام تے بھی آئی ہے. نبی عالم رواق بھی نبی ہوندا ہے، نبی ماں دے بطن چ بھی نبی ہوندا ہے. اے اس رب دی مرضی ہے، پاویں پنگوڑے چوں اعلان کروائے تے پاویں 40 سال بعد اعلان کروائے. اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. سونیا او ویلا یاد، سونیا او ویلا. پتہ ہی جدو میں نبیاں کو ایتھے محفل ہو رہی ہے، عرس پاک ہو رہا ہے. ایک بندے نو حاجی صاحب کہندے نے، او یار پتہ ہی جدو ایت عرس ہویا سی، وہ کہ صاحب میں وچ کوئی نہیں سا. غلطی لگ گئی. اچھا تو نہیں سا؟ کسی اور نو آکھن جی جناب تسی اور پتہ ہی عرس تے آیا؟ نہیں جناب میں پی جی ادھر کوئی نہیں سا. اے مینوں تے تانوں سب نو غلطی لگ سکدی ہے. تے جنوں رب فرمائے سونیا او پتہ ہی، او یاد ہے جدو میں وعدہ لیا سی، اجے بھی نہیں مندا کہ سب تو پہلا چند سیکنڈے نے دل کیتا ویسے میں چھوڑ دے لگا تھا. آئے صدقے جاواں دی عظمت تو جدی آمد دا ذکر کرنے والا خدا، سنن والے انبیاء. آمد دی عظمت بیان کرنے والا خدا تے ذکر سنن والے انبیاء. تے جڑا بیان کردا اپنی شان دے مطابق او نظر نہیں آوندا. تے جدی شان بیان ہو رہی ہے نا، بن پھب کے بیٹھا، او بن پھب کے بیٹھا ہے. چلو جی کرو اعلان. خدا خود میر مجلس بود، اندر اللہ مکان خسرو، محمد شمع محفل. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب خطاب کے لیے میں دعوت دوں گا جناب پیرزادہ رضا صاحب مصطفی، وہ آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں. ذرا زوردار نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ذرا چادروں سے ہاتھ. یا المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی رحمہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے. رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت خطیب سادات
حضرت قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید نعمت علی شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ، صاحبزادہ والا مرتبت فخر سادات پیر سید کرامت علی شاہ صاحب زیدہ مجدہ، اور حضرت صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب بخاری، عالی مرتبت علماء کرام، سادات کرام، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سے قبل قبلہ شاہ صاحب کا دل آویز اور خوبصورت خطاب آپ سماعت کر رہے تھے، اور یہاں ہجوم ہے بولنے والوں کا، اور خطابت کے عالی مرتبت نام یہاں تشریف فرما ہیں، تو مجھے حکم ہے، اس لیے میں یہاں کچھ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، ورنہ میں تو اس میدان کا طفل مکتب ہوں۔ چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں آج کی اس مجلس کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضور کا ذکر سر شام سے اس وقت تک آپ سن رہے ہیں، بلکہ دوپہر کی نشست میں بھی آپ لوگ تشریف فرما تھے، تو یہ وہ ذکر ہے کہ ہر آن، ہر لحظہ اور ہر لمحہ جس کو عروج اور باقپن نصیب ہوا ہے، ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر اچھی قدر زوال پذیر ہے۔ اخلاق عالیہ، اقدار حسنہ ہر روز زوال کی طرف مائل ہیں۔ میرا تعلق بھی ایک دیہات سے ہے، اور آپ لوگ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج سے کچھ سال قبل گاؤں کی بیٹی، ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی، لیکن آج جس کی بیٹی ہے اس کی بیٹی ہے۔ اچھی قدریں زائل ہو گئی، ہر قدر، ہر اخلاقی کمال زوال کا شکار ہوا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر چیز نیچے گئی ہے لیکن ذکر رسول اوپر گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اقدار عالیہ کی حفاظت کرنا اور اچھی قدروں کو بحال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم اس کو نبھا نہیں سکے، اور اچھی اقدار زوال پذیر ہو گئی، لیکن حضور کے ذکر کا جھنڈا اونچا رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تو ہر شے، ہر اخلاقی قدر زوال پذیر ہوئی، لیکن حضور کا ذکر ہر لمحہ، ہر ساعت اونچا ہوتا گیا۔ تو اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلب کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں، اور انہیں راحت اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اتنا میٹھا نام کسی اور کا نہیں ہے جتنا میرے حضور کا ہے۔ ہمارے گجرانوالہ کے ایک مقامی شاعر ہیں ڈاکٹر اسحاق، مجھے ان کا شعر یاد آیا، وہ کہتے ہیں تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اور یہ انور مسعود ہے تو مزاحیہ شاعر، لیکن جب نعت لکھنے پہ آیا تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ تو ان کا نام اتنا میٹھا ہے کہ جو ہی یہ لبوں پہ آتا ہے اور اس نام کا چراغاں ہوتا ہے تو روح تک روشنی اترتی ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے قلب کی ٹھنڈک اور تراوت محسوس کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے، سننے کو ملتی ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو کہاں لکھا ہے، علماء دلائل کی انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔
محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے. عائد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذوق. امام شافعی فرماتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے جب اسے چھیڑتے رہو گے تو خوشبو پھیلتی رہے گی. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو. تو یقیناً یہ نام قلب کی تسکین کا سامہ ہے. اور اگر کوئی شخص اپنی یہ کیفیت محسوس کرتا ہے کہ حضور کے نام سے اسے ٹھنڈ نہیں پڑتی تو حضرت شیخ مہدی الفاسی علیہ رحمہ کا فتویٰ سن لیجئے. وہ فرماتے ہیں حضور کا نام سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا نام سنے اور دل کو قرار نہ پہنچے اور دل کو تسکین نہ پہنچے. تو اہل ایمان اس ذکر کے تکرار سے اپنے لیے راحتوں اور برکتوں کے نشان ڈھونڈتے ہیں اور انہیں بار بار یہ نام، یہ وظیفہ اور یہ ذکر تسکین دیتا ہے. رومی علیہ رحمہ بڑا سادہ تمثیلی انداز ہے ان کا. فرماتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے تو رک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دام. کہنے لگا محبوب کا نام لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں. تو رومی کہتے ہیں جب لیلا کا نام مجنوں کو تسکین دیتا ہے تو کیا حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینوں میں جب لبوں پہ ان کا بابرکت نام آئے. تو موسم کوئی بھی ہو، رت کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، تو جب ہم ان کے نام کی مجالس منعقد کرتے ہیں تو یقیناً اس سے تراوت، ٹھنڈک، شادمانی اور فرحت کا احساس ہوتا ہے اور دل ایک عجیب کیفیات میں سرشار ہوتا ہے. سو آج بھی ہم اسی مقصد کے لیے آج جمع ہوئے. میں نے آپ کے سامنے کتاب رحمت سے جو کلمات تلاوت کیے ان میں ارشاد فرمایا گیا والضحیٰ واللیل اذا سجا. قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پوری طرح ماحول پر چھا جائے. ما ودعاک ربک وما قلا. آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ ہی ناپسند کیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دو قسمیں فرما کر کے ایک حقیقت کو بیان کیا. اس آیت کریمہ کا شان نزول جو ہمارے محدثین نے، جو مفسرین نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ 15 دن، 18 دن، 25 دن یا 40 دن با اختلاف روایات حضور پر وحی کا نزول نہیں ہوا. تو وحی کے رک جانے سے حضور کو خود بے چینی تھی. کلام الہی اترتا تھا تو دل تسکین پاتا تھا. تو جب اس کا انقطاع ہوا تو حضور خود بھی بے چین ہو گئے. اور مزید اس پر یہ کہ کفار نے تانا دیا کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا. تو محبوب کا دل دکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اور ناپسند بھی نہیں کیا ہے. تو یہاں دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کرنے سے قبل ارشاد فرمایا. دوحا سے مراد چاشت کا وقت، جب سورج اتنا بلند ہو جائے کہ اس کی طرف نظر بھر کے دیکھیں تو آنکھ چندھیا جائے، اس وقت کو چاشت کا وقت کہتے ہیں. اس وقت کی قسم کر کے اور پھر رات کی قسم کی. اور علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ چونکہ عربوں کے ہاں یہ مروج ہے کہ وہ جز سے کل مراد بھی لیتے ہیں، تو چاشت کا وقت کہہ کے پورا دن مراد لیا گیا ہے. تو گویا ترتیب یہ ہوگی کہ دن کی قسم اور رات کی قسم، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. اور اس کی طرف اشارہ ہے کہ وحی کے آنے میں بھی حکمتیں ہیں اور وحی کے رکنے میں بھی حکمتیں ہیں. ہجر کے بھی مزے ہیں اور وصل کا بھی لطف ہے. تو دن اور رات دونوں کی قسم کی اور کہا کہ ما ودعاک ربک وما قلا.
تیرے رب نے تجھے دونوں کیفیات سے آشنا کرنا تھا، اور وہ دونوں لذتیں اور وہ دونوں کیف تیرے باطن میں اتارنے تھے۔ اس لیے کبھی ایسا ہوا گاہے خنداں گاہے گریاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبوب ناراض ہو کے لطف دیتا ہے، اور کبھی محبوب جو ہے وہ مسکرا کے لطف دیتا ہے۔ تو کہا چڑھتے ہوئے دن کی قسم اور چھاتی ہوئی شب کی قسم، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دہا سے مراد معراج کا دن ہے، دہا سے مراد میلاد کا دن ہے، اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے۔ تو کہا محبوب تیرے آنے کے دن کی بھی قسم، تیرے عرش پہ جانے کی رات کی بھی قسم، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ دہا سے مراد یوم طور ہے، اور لیل سے مراد جو ہے وہ یوم میلاد ہے اور یوم معراج ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے یہاں بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ میں صرف دو ایک باتیں عرض کر کے اپنے مضمون کو سمیٹنے کی جانب جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں دہا سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جو چٹے دن کی طرح روشن ہیں، جو بالکل واضح ہیں، اپنے بیگانے سارے جانتے ہیں، چاند کا ٹکڑے ہونا، سورج کا پلٹ جانا، درختوں کا کلمہ پڑھنا، یہ وہ کمالات ہیں جس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اور لیل سے مراد وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچی۔ سب سے زیادہ قربت تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی، لیکن ان سے بھی کہا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، بلکہ فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ راز کا ایسا ہے کہ درمیان میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوتا، کوئی پیغمبر رسول بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ کمالات باطنی ہیں جہاں کسی کی پہنچ ہی نہیں ہے۔ آج لوگ ترازو گاڑ کے اس کو تول رہے ہیں جس کو تولا نہیں جا سکتا۔